خانپور میں آپ کے ایک شاگرد ہیں، ان کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر ہوئی ہے۔ دوسری ملاقات پھر حضرت کے یہاں جتوئی میں ہی محرم کے مہینے میں آپ نے یاد کیا۔ اب شاعری کے لفظوں میں تو ظفر صاحب تشریف فرمائے وہی بتا سکتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مدتیں گزر جاتی ہیں، مدتوں کے بعد ایک انسان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ۔ بہرحال ایک جید عالم تھے، بڑے بڑے علماء کے جو شاگرد ہوتے ہیں ان میں علم کا معنی ختم نہیں ہوتا۔ حضرت کے شاگرد جتنے ملے ہیں وہ صاحبان علم بھی ہیں اور تربیت یافتہ بھی ہیں، یعنی ان کے ساتھ علم کے ساتھ ساتھ اپنے استادوں کی طرف سے ادب کی دولت بھی ودیعت ہوئی۔ ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے قبلہ، بلکہ ہمارا یہاں بیٹھنا اور ہمارا ان کی دعا میں شامل ہونا حقیقت ہے کہ ہماری ہی بخشش کا ذریعہ ہے۔ پھر بھی ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ ہم سب دعا گو ہیں، اللہ ان کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ انہیں کامل شفاعت مصطفیٰ کی نصیب فرمائے۔ آمین کہیں گے تو اس کے دعا کی قبولیت میں ذرا سند پیدا ہو جائے، اور اللہ ان کے شہزادگان کو صبر عطا فرمائے۔ سورہ بقر سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، دوسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا۔ مالک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آپ کو تو سبحان اللہ کہنا نہیں پڑے گا مجھے، میں نے کیونکہ علمی دنیا کے لوگ تشریف فرما ہیں، خود ہی سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک سن کے کہاں سبحان اللہ کہہ لینا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر کوشش کر لیتا ہوں جو چپ رہ گئے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مالک فرما رہا ہے وا کا معنی تو اور ہے، اور آگے جو لام ہے نا اس کا معنی ہے ضرور بالضرور، اور آگے جو نون ہے نا اس کا معنی ہے ہم۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے نا تو پھر مجھ سے کوئی گفتگو نہیں ہو پائے گی۔ آپ مجھ غریب کی شکل دیکھیں، میں بڑا لمبا سفر کیا، رات 12 بجے میں چشتی صاحب ہیں ان سے فارغ ہوں اور صبح تقریباً 8 بجے میں پہنچا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اور ابھی نکلنا ہے واپسی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ تھوڑا سا وقت مجھے دے دیں، میری طرف دیکھیں، صرف فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا مجھے دیکھنے کا،
لیکن چلو پھر بھی اپنا نوکر سمجھ کے دیکھ لیں، آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں، میرا مالک آپ سب کو سلامتیاں عطا فرمائے، آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں ہمارے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ضرور ہم، ضرور بھئی بولنا ہے نا، ضرور یہ ہم کون ہیں؟ اللہ ہے۔ ہم کون ہیں؟ بھئی اللہ کا نام اونچی لیا کریں، ساری زبان اللہ ہے۔ کون ہے ہم؟ اللہ۔ اب اللہ کیا فرما رہے؟ نَبْلُوَكُمْ، تمہارا امتحان ہے، ہم نے لینا ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے لیں گے، جو کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، نقص من الاموال، مال میں نقص کے ذریعے، بزنس میں خرابی کے ذریعے، والثمرات، اولاد کی پریشانی کے ذریعے، انفس، تمہاری جان بھی لیں گے۔ یہ ساری تکلیفیں گنوا کے بیٹا مجھے دیکھیں نا یار، چھوڑ دیں موبائل، رکھ دیں ایک جگہ پہ، آپ مجھے دیکھیں، چلتا رہنے دیں، اپنے موبائلوں کو ضرورت ہے آپ کو، لیکن موبائل میں نہ گھس جائیں، میری طرف دیکھیں۔ تو یہ سارے امتحان کون لے رہا ہے؟ اللہ۔ جیسے یہ ادھر سے ایک آواز آئی ہے نا، اس طرح سارا مجمع بولے تو حضرت کی قبر میں سے دعا نکلے گی سب کے لیے۔ ایک شیخ الحدیث و تفسیر جو ہے وہ اپنی قبر میں خوش ہو جائے گا کہ میرے کلخانی میں آنے والے سب اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ ایک دفعہ سارے بول دیں گے ساری تکلیفیں کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ یہ امتحان کدھر سے آ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ بات کر کے قدرت کا ارشاد ہوا وَبَشِّرْ، محمد جی آپ خوشخبری سنائیں۔ بھائی بشیر امر کا سیگا نا، تو مالک فرما رہے محمد جی خوشخبری آپ نے سنانی ہے تاکہ قیامت تک قرآن سننے والوں کو سمجھ آ جائے دکھ میری طرف سے آتے ہیں، رحمتیں مدینے سے آتی ہیں۔ دکھ میری طرف سے آتے ہیں اور رحمتیں، بولے نہیں سارے، مول نہیں پایا آپ نے قرآن پاک کا، یہ مول ہے آپ کے پاس، مول نہیں ہے اس کا، یہی مول ہے جو آپ نے دے دینا ہے۔ رحمتیں مولانا کدھر دیکھ رہے ہیں یار، کمال ہے یار، کوئی آتا ہے آنے دیں، کچھ آتا ہے جانے دیں۔ رحمتیں بولے نہیں سارے، رحمتیں مدینے سے آتی ہیں، پر کس کے لیے آتی ہیں؟ انفس ہو جائے وبشر صابرین، اور وہ صبر نہ چھوڑے، اور وہ کیا نہ چھوڑے؟ صبر والوں کے لیے مدینے سے رحمتیں آتی ہیں۔ اچھا نہیں میں سمجھا نہیں پایا، میں پھر سورہ بقرہ پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت آ جائے تو مجھ سے مدد لے لو۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، کوئی ٹھنڈا بولتے ہیں، کوئی گواچی گاں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں بیٹھے ہیں، کرنا کیا ہے، بکا کے ادھر دیکھنا ہے۔ میں دوبارہ آیت پڑھ رہا ہوں وَاسْتَعِینُوا، مصیبت آ گئی، پریشان ہو گئے ہو، میرے ساتھ رابطہ کر لو، مجھ سے استعانت طلب کر لو۔ کیا طلب کرو؟ استعانت کا کیا معنی ہے؟ مدد۔ سارے نہیں بولے بھائی، قرآن پاک کے لیے تو بولو نا، استعانت کا کیا معنی ہے؟ اچھا قرآن میں ایک ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ یا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، نصرت، نَصَرَ يَنْصُرُ، نصرت کا کیا معنی ہے؟ مدد۔ اچھا قرآن میں ایک لفظ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یمدد کا یا کاٹ دیں تو پیچھے بچتا ہی مدد ہے، پیچھے کیا بچتا ہے؟ مدد۔ لفظ کیا ہے؟ یمدد، یمدد معنی کیا ہے؟ مدد۔
لفظ ہے نصر اللہ، معنی کیا ہے؟ مدد۔ اچھا سورہ تحریم میں ایک لفظ ہے والملائکۃ بعد ذالک ظہیرا، ظہیر معنی کیا ہے؟ مدد، معنی کیا ہے؟ مدد۔ اچھا قرآن میں پھر ایک لفظ آتا ہے فَإِسْتَغَاثَهُ الَّذِي، بسم اللہ، فَإِسْتَغَاثَهُ الَّذِي، استغاثہ غوث معنی کیا ہے؟ مدد، معنی کیا ہے؟ دیکھ لیں کثرت معنی کثرت الفاظ پہ دلالت کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ روٹ ورڈ بدل بھی رہا ہے اور آپ معنی ایک ہی کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اتنا بڑا علماء کا مجمع، اگر ان 5 لفظوں کا معنی کسی مولوی کو آ جائے نا تو ہمیں پاک پتن سے کبھی نہ روکے یار۔ پتہ ہی نہیں کسی کو استعانت کیا ہے، نصرت کیا ہے، یمدد کیا ہے، یہ کون کون سی مدد ہے، کیسے کیسے مدد ہے۔ میں تو خیر اس میں نہیں جا سکتا، میں عرض کر رہا تھا استعینوا، مشکل میں ہو تو مجھ سے مدد لے لو۔ کس سے مدد؟ اللہ، پھر کہنا ہے، پھر کہنا ہے اللہ، آواز نہیں آئی؟ کس سے مدد؟ اللہ مدد کر، فرماتا ہے نہیں استعینوا بالصبری، میں مدد کروں گا تم صبر کرو تو پھر میری مدد ہے صبر والوں کے لیے، میری مدد ہے، بولو گے تو میں آگے قرآن پڑھوں گا، میری مدد ہے۔ اب پھر ارشاد فرماتا ہے انہا لکبیرۃ، شک نہ کرنا صبر بڑا ہی اوکھا ہے، صبر آسان ہے تو پھر بولے کیوں نہیں یار؟ صبر بولتے نہیں یار، بڑا مشکل ہو گیا یار، بڑا لمبا سفر کیا ہے، پردیسی ہوں بھائی، مسافر ہوں میں، صبر مشکل ہے بھائی، صبر، اور اگر کرو تو مدد ہے، کس کی؟ اللہ کی، اگر کرو تو خوشخبری ہے، کہاں سے؟ مدینے سے، اگر کرو تو خوشخبری ہے، کہاں سے؟ مدینے سے، اگر کرو تو مدد ہے، کہاں سے؟ مدینے سے۔ اچھا بھئی آل عمران 3 نمبر سورہ اور 146 نمبر آیت، معاف کرنا آیت پہ بات نہیں ہو سکتی، ضمناً آیت پڑھ رہا ہوں، وعدہ کرتا ہوں زندہ رہا تو اس آیت پہ باضابطہ کبھی عرض کر دوں گا۔ وَقَعِيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے مدد کروں گا صبر کرو گے، محبت کروں گا صبر کرو گے، محبوب بنا لوں گا صبر کرو گے، صبر والوں کو محبوب بنا لوں گا۔ اچھا بھئی میں بات واضح نہیں کر پا رہا، مجھے سمجھانا نہیں آ رہا، مجھے اپنی نالائکی کا مکمل اعتراف ہے، میں عرض کر رہا ہوں، کہاں سے عرض کروں؟ اچھا سورہ نحل پڑھتا ہوں، 16واں سورہ ہے، 126 نمبر آیت لیتا ہوں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ ایسے کیسے آگے پڑھوں یار؟ اب مجھے گرنتھ بھی آتا ہے، اگر آپ چپ رہتے ہیں تو پھر میں اللہ کی قسم میرا پردادا گرنتھ پڑھ کے سکھوں کو کلمہ پڑھاتا رہا ہے۔ بابا محمد حسین شاہ رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم تھے کہ وہ گرنتھ پڑھ کے کلمہ پڑھا دیتے تھے پورے پینڈ کو۔ اب چپ رہ گئے نا تو میں گرنتھ شروع کر دوں گا۔ اچھا میں نے بند کر دینا قرآن آپ کی خاموشی کی وجہ سے، آپ کو قرآن کی یعنی قدر ہی نہیں ہو رہی یار، حد ہو گئی آپ کی، میں پھر قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی تنگ کرے نا تو اس سے بدلہ لے لو جتنی اس نے تنگی دی ہے۔ اور یا اللہ پھر ہمارا تو ویر ہی بڑا، میں پھر بدلہ لے آؤں؟ فرماتا ہے رک، کبھی آیت پوری نہیں ہوئی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تو صبر والوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔
اگر کوئی صبر کرے تو صبر والے کے لیے. اچھا بھئی اسی سورہ سے نا 96 نمبر آیت پڑھ لیتے ہیں. اسی سورہ نحل پاک سے نا 96 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے. یہ سورہ ہے اور یہ 96 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما عندکم ینفدو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باقی، جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے. نہیں یار مزہ نہیں آ رہا. یہ مائک بند کریں، اس کو جنون نعرہ سنائیں، چھوڑیں آرٹیفیشل نعرہ. اچھا بھئی آج تو میں گیا ہوں تو چلے میں نے جانا ہے، جلدی سے جلدی جانا ہے، تو ابھی میں کھڑا ہو گیا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ قرآن سن کے کون بولتا ہے. ما عندکم ینفدو، جو کچھ تم اپنے تک رکھو گے ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باقین، جو اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو گے تمہارا بھی باقی رہ جائے گا. میں نہیں سمجھا سکا یار. جوانی اللہ کے نام لگا دو باقی رہ جائے گی. ٹھنڈا بولے ہو یار. جو گاڑی اپنے تک رکھو گے ختم ہو جائے گی، کسی بہن بھائی کی ایمرجنسی میں چابی دے دو باقی رہ جائے گی یار. جو کوٹھی اپنے تک رکھو گے ختم کروا بیٹھو گے، ہمسایوں کی موت ہو جائے بیٹھک کا دروازہ کھول کے مہمان نوازی کرو، کوٹھی باقی رہ جائے گی یار. اب جسے سمجھ آئیے وہ چپکے سے بیٹھا ہوا ہے بھائی. اچھا مالک پھر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کے خزانے میں عملوں کا جو احسن اجر ہے نا، احسن اجر. یہ آپ میں سے کون ہے جو احسن کو نہیں جانتا؟ There are 3 degree in every languages. ہر زبان میں 3 ڈگریاں ہوتی ہیں. Positive degree, comparative degree. The last degree is the most important degree, is called the superlative degree, جسے آپ تفضیل کہتے ہیں. اسے ہم عربی میں انگلش میں سپرلیٹیو کہتے ہیں. اس طرح کہہ لیں کہ جڑا سب تو وڈا اجر ہے نا، اللہ فرماتا ہے میں نے صبر کے لیے رکھا ہے. مجھے لگتا ہے میں بات سمجھا نہیں پا رہا. سورہ جی سورہ زمر پڑھنا چاہتا ہوں. 39واں سورہ ہے، 10ویں آیت یاد آ رہی ہے. آپ چپ ہیں پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ. اللہ فرماتے ہیں محمد جی ما ینطق کی پاک زبان کھول کے مومنوں سے کہو، اللہ فرما رہا ہے جو زندگی میں نیکی کرے اس کے لیے تو بھلا ہی بھلا ہے. وارد اللہ واسعہ، اللہ کی زمین تنگ تو نہیں ہے. پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. شک نہ کرنا، نمازی کو گن کے دوں گا جتنا بنتا ہے، روزے دار کو گن کے دوں گا جتنا اس کا بنتا ہے. صبر والے کے ساتھ میرا کوئی کھاتا نہیں، بغیر حساب اجر عطا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ کا محبوب بننا ہے تو صبر سیکھ لو. اللہ کی مدد چاہتے ہو کانڈ نہیں لگے گی، صبر سیکھ لو. محمد سے خوشخبری لینی ہے، صبر سیکھ لو. بڑے بندے بیٹھے ہیں جن کا دل کرتا ہے ہمیں بھی کرسی ملے. بڑے بندے بیٹھے ہیں جن کا دل کرتا ہے ہمیں بھی کوئی وڈا مان جائے، ہمیں بھی سلوٹ ہو جائے، ہمیں بھی بندے. اللہ فرماتا ہے بندہ قد سے وڈا نہیں ہوتا، بندہ عمر سے بھی وڈا نہیں ہوتا، بندہ دولت سے بھی بڑا نہیں ہوتا. اللہ وڈا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کھولو قرآن 32 نمبر سورہ کھولو، سجدہ ہے.
یہ میرے سامنے آ گئی ہے، اور اس کی 24 نمبر آیت پڑھ لو، یہ میرے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ فرمایا پتہ ہے بندہ وڈا کیسے ہوتا ہے؟ مالک وڈا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر بندے کا دل کرتا ہے میں وڈا چودھری ہو جاؤں، وڈا عالم ہو جاؤں، مجھے وڈا پیر مان لیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، بنی اسرائیل میں ہم نے انہی کو امام بنایا تھا جن میں صبر پایا تھا۔ اب سمجھ آئی ہے بندہ قد سے نہیں وڈا، بندہ صبر سے وڈا ہے۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے نہیں، قد آدم کا وڈا تھا نا، امام تو ہمارا نبی ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ اچھا بھی دولت تو حضرت وہ بغیر پٹرول کے ہیلی کاپٹر تھا ان کا ذاتی، ہوا میں اڑتے تھے، جن ان کا استقبال کرتے تھے، اور پورا پروٹوکول تھا داؤد کے بیٹے سلیمان کا، امام پھر بھی ہمارا نبی ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، زبان سے سبحان اللہ کہنا سیکھو۔ 950 سال تبلیغ کی عمر تو حضرت نوح پاک کی ہے نا، ہمارے نبی کی تو ظاہری عمر صرف 63 سال ہے، پر امام پھر بھی ہمارا نبی ہے نا۔ اللہ قد کسی کو بڑا دیتا ہے، امام ہمارا نبی بناتا ہے، عمر کسی کو زیادہ دیتا ہے، امام ہمارا نبی بناتا ہے، دولت کسی کو زیادہ دیتا ہے، امام ہمارا۔ اللہ فرماتا ہے کھول سورہ نوح 71 نمبر، پڑھ 26 نمبر آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ مروا دیے نبیوں نے بندے مجھ سے، صبر ختم ہو جاتا تھا نبیوں کا، اور مجھے کہہ دیتے تھے مار دے، ہمیں نہیں چاہیے۔ کشون مار کے موسیٰ نے بندہ نہیں مار دیا، لیکن میدان طائف میں محمد کے سر سے خون چل رہا تھا، نالین سے زمین پر گر رہا تھا، یار جی چپ تھے، میں جلال میں آیا اور میں نے کہا اب تو اینڈ ہو گئے، جا کے پوچھ، اگر یار کہے تو میں بندے مار دوں۔ اس وقت میں اللہ نے محمد کا صبر دیکھا تھا، جو مجھے مسکرا کے کہہ رہا تھا اللہ تو نے مجھے کلہ نبی نہیں عالمین کی رحمت بنایا ہے نا۔ آئے جسے سمجھ آگئی چپ کیسے رہ گیا ہے یار؟ اللہ میں ان کی نسلوں کو کلمے پڑھا کے دکھاؤں گا، اسے محمد کا صبر کہتے ہیں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ جسے قرآن سے پیار ہے، جتنا پیار ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے۔ آج بندے ہمارے ڈیرے پر آ کے کہتے ہیں شاہ صاحب ہمارے گھر میں جادو ہو گیا، ہمارے گھر میں ٹونا ہو گیا، ہمیں کوئی جادو کا حل دے دے، ہمیں کوئی ٹونے کا، ہمارے کاروبار پہ جادو۔ اللہ نے سارے جادوؤں شادوؤں کا حل آل عمران کی 120 نمبر آیت میں دیا ہے۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی، اتنے بڑے مجمع میں اگر میں ترجمہ غلط کر جاؤں، علماء کو میں منت کرتا ہوں ابھی روک دو، ابھی اسی وقت روکو، ٹوکو ابھی، مجھے آگے نہیں جانے دینا اگر میں ترجمہ غلط کروں، اور اگر میں ٹھیک کروں تو پھر تم چپ کیسے بیٹھے ہوئے؟ نہیں مزہ آیا، چس نہیں آیا، فائدہ ہی کوئی نہیں، رہنے دے، نہیں پڑھ رہا، یہ آیت میں نہیں پڑھ رہا، چھوڑ، میں نہیں پڑھ رہا، نہیں پڑھتا یار، کوئی نہیں، کوئی نہیں مول ہے خریدار نہیں، جو اینڈ تک بندے بیٹھے ہیں جس کے پاس مول ہے قرآن کو خریدنے کا، سبحان اللہ مول چل رہے یار۔ تعویذ کی موخ تو ہوتی ہے نا، ہم بغیر، ہمارے ہاں تو موخ ہی کہتے ہیں، آپ کا مجھے نہیں پتا، موخ ہی ہے نا، تو بغیر موخ کے تعویذ کیسے دے دوں میں؟ کاروبار بند کروا لو اپنا، جس کو جادو کا تعویذ چاہیے سبحان اللہ موخ چل رہی ہے اس وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو شریکوں کو آگ لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی نقصان ہو جائے تو شریکہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں میدان بدر پڑھ رہا ہوں، آپ بھی تو جانے نا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب شریکہ راضی ہوتا ہے تمہارے نقصان پر اور شریکہ پریشان ہوتا ہے تمہارے فائدے پر، تو مولا میں کیا کروں؟ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کسی فقیر کے پیروں میں بیٹھ کے صبر کا وال سیکھ، مجھے میری عزت کی قسم ہے شریکہ ٹیل بھی لا لے تیرا وال بھی ڈینگا نہیں ہوگا۔ ٹائم کیا ہوا؟ استاد جی میں تکلیف دوں گا آپ کو، اٹھنا پڑے گا، ایک دفعہ کھڑے ہونا پڑے گا، اٹھ جائیں گے؟
کھڑے ہو کے ادھر منہ کر کے نعرہ سنائیں گے. آپ اس نعرے کے جواب پر میں آگے پڑھوں گا، ورنہ میں جا رہا ہوں. لگائے نعرہ. ٹھیک ہے. ایک جملہ میں علماء کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. یہ عامت الناس کے لیے بات نہیں ہے، علماء کو ہدیہ ہے. آیت میں تتقو بعد میں آ رہا ہے، صبرو پہلے آ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. آپ تو علماء بیٹھے ہیں، میں تو غریب آدمی، نالائق، ڈنگر، نکمہ، کسی نہ کام کا. میرا خیال ہے میرے جیسا نکمہ بندہ 6 مہینے ایسے ہی کھڑا ہو کے قرآن پڑھے تو شاید تقوی بیان نہ کر پائے. میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اچھا، تقوی بھی بعد میں اور صبر کو پہلے رکھتے ہوئے قدرت نے بتا دیا، زمانے والوں صبر تو تقوی کا بھی سر کا تاج ہے. کچھ کہا ہے میں نے ظفر میاں؟ اچھا چلو انشاءاللہ کبھی بیٹھیں گے کسی منزل پر، پھر اس کو کھول لیں گے. اب آپ کے سامنے قرآن ہے اور میں 125 نمبر آیت لے رہا ہوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے 125 نمبر آیت ہے اور بالکل سامنے آ گئی ہے. تو آپ توجہ کریں تو میں پڑھنی شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّن مَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں صبر کا ول آ جائے، دشمن پوری طاقت سے تم پر حملہ کر دے، میں ملائکہ سے کہوں گا فرشتوں تسبیحاں چھوڑو، صبر والوں کی مدد کرو جا کے. دیکھیں اگر آیت کا ترجمہ مستقبل میں نہیں تو میں مجرم ہوں آپ سب کا. اگر آیت یہ کہے کہ مدد ملائکہ نے کی تھی تو پھر تو میں مجرم ہوں. اور اگر آیت کہے کہ قیامت تک جس میں صبر آئے گا ملائکہ مدد کریں گے تو پھر تو حق بجانب ہوں. آپ کو کہنا پڑے گا کہ یار فرشتے مدد کرتے ہیں صبر والوں کی. اب ہر مولوی نے آیت پڑھی ہے، کسی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا کے اللہ کے ہوتے ہوئے فرشتوں کی مدد جائز کیسے ہو گئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ فاطمہ کی چکی چلانے والے مدد کریں تو مولویوں کو ٹینشن نہیں ہوئی، تو حسنین کا بابا مدد کرے تو پھر کون سی ٹینشن ہو گئی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ تو کہو. اچھا بھئی سورہ دہر سامنے آ رہی ہے، 76 نمبر سورہ ہے. اس کی میں 8ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی میں 8ویں نامی پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی میں 11ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی میں 12ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. 3 دن ہی گزر گئے، سیدہ فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا. علی بھوک سے ہیں، حسنین کچھ بھی نہیں کھاتے، حسن نے کچھ نہیں کھایا. روزہ رکھ لیتے ہیں پر افطاری کا لنگر لگتا ہے، باہر سے کنڈی کھڑک جاتی ہے، افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ، وارثان جنت کنڈی کھولو سنیں جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ بھی اس دروازے سے خالی نہیں جاتا. انا یتیم فی المدینہ، میں مدینے سے یتیم ہوں. علی اٹھ کے اپنا کھانا دیتے ہیں، حسن اٹھ کے اپنی روٹی دیتے ہیں، فاطمہ اپنا کھانا بھیجتی ہیں، فضا اپنا کھانا بھیجتی ہیں، حسین اٹھ کے اپنا کھانا دیتے ہیں. بھئی آیا تو بندہ اکیلا ہے پر پوری فیملی کا لنگر مل رہا ہے تاکہ